بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کے اردو کے سبجیکٹ کے پہلے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت۔ تو بیٹا نئی کلاس شروع کرنے سے پہلے اس سبجیکٹ سے متعلق پیپر پیٹرن آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ اگلی کلاس میں ہمارے سبجیکٹ کے کتنے نمبر ہوں گے اور پھر ان نمبروں کی تقسیم کیا ہوگی۔ تو پہلے میں آپ کو وہی سمجھا دیتا ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ میں نے وائٹ بورڈ پہ تحریر کر دیا ہے، پیپر پیٹرن ٹوٹل نمبر اردو میں 100 اور اس میں پہلا حصہ معروضی۔ حصہ معروضی جس طریقے پر تقسیم ہوا، رموز اوقاف، ان سے متعلق کویسچننگ کی جائے گی، سوالات ہوں گے اور وہ انتخابی سوالات ہوں گے 5 نمبر کے۔ دوسرے نمبر پہ امدادی افعال، یہ بھی 5 نمبر کے ہوں گے اور انتخابی سوالات کی طرز پر ہی سوالات کیے جائیں گے۔ اردو میں جو مصادر ہیں ان مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال، اس پر کویسچننگ ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ مطابقت اور حروف کا استعمال، یعنی فاعل کی فعل اور مفعول، صفت کی موصوف، ایسے مرکبات میں جیسے مرکب اضافی ہے، مضاف کی مضاف الیہ سے مطابقت، اور حروف کا استعمال، یعنی کون سے حروف کہاں پر استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے اگر ہے، لیکن ہے، مگر ہے، جوں ہے، تو ہے، جیسے جیسے ہے، ویسے ویسے ہے، یہ کہاں استعمال ہوں گے۔ ان کے استعمال سے متعلق 5 نمبر کی کویسچننگ ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ 5 نمبر کی معروضی ہوگی کتاب میں سے۔ زیادہ تر معروضی حصہ نثر میں سے ہوتی ہے، ممتحن کی مرضی ہے، اگر وہ حصہ نظم میں سے بھی کویسچننگ کرے تو وہ حصہ نظم میں سے بھی، حصہ غزل میں سے بھی کویسچننگ کر سکتا ہے۔ تو 5 نمبر کی یہ کویسچننگ ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا حصہ انشائیہ، یہ مشتمل ہوگا 80 نمبر پہ، یعنی بیٹا معروضی 20 نمبر پہ مشتمل ہوگی، جس کی تقسیم میں نے آپ کو بتا دی۔ اور حصہ انشائیہ یہ 80 نمبر پہ مشتمل ہوگا۔ پہلا سوال نظم کے 2 اشعار کی تشریح، یعنی پہلے سوال میں 2 جزیں ہوں گی۔ الف جز میں نظم کے 2 اشعار کی تشریح، ایک ہی نظم میں سے یہ اشعار ہوں گے، اور نمبروں کی تقسیم یوں ہوگی 1 جمع 1 جمع 8، یعنی 1 نمبر نظم کے عنوان کا، 1 نمبر شاعر کے نام کا، اور 8 نمبر اشعار کی تشریح کے۔ نظم کے اشعار ایک ساتھ بھی لکھے جا سکتے ہیں، جدا جدا بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بے جز غزل کے 3 اشعار کی تشریح۔ تو عزیز طلباء، یہ ایک ہی غزل میں سے 3 شعر ہوں گے اور ان تینوں کی تشریح کرنی ہے، اور غزل کے اشعار کی تشریح ہمیشہ جدا لکھنی ہوتی ہے، یہ کبھی بھی ایک ساتھ آپ نہیں لکھ سکتے۔ اس لیے پیپر میں نمبر بھی اس پیٹرن کے مطابق لکھے ہوں گے، 1 جمع 3 جمع 3 جمع 3 برابر ہیں 10 کے۔ اس طرح یہ دوسرا سوال بن جائے گا۔ پہلا سوال حصہ معروضی پہ مشتمل ہوتا ہے، انشائیہ میں یہ دوسرا سوال آ گیا۔ سوال نمبر 3، سیاق و سباق کے ساتھ نثری اقتباس کی تشریح۔ عزیز طلباء، یہ سوال 15 نمبر کا ہوگا اور نمبروں کی تقسیم یہ ہوگی، سبق کا عنوان اس کا 1 نمبر، مصنف کا نام 1 نمبر، سیاق و سباق کے 3 نمبر، اور تشریح کے ہوں گے یا آسان اردو کے یا سلیس اردو کے 10 نمبر۔ سوال نمبر 4، نثری سبق کا خلاصہ۔ عزیز طلباء، آپ کو
دو سبقوں کے نام دیے جائیں گے، ان میں سے آپ نے ایک کا خلاصہ لکھنا ہے۔ نمبروں کی تقسیم یوں ہوگی 1 + 9 برابر ہے 10 کے، یعنی ایک نمبر جو ہے مصنف کے نام کا اور 9 نمبر جو ہیں خلاصے کے۔ سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ، یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ سوال نمبر 6 خطوط نگاری پلس آپ بیتی، یعنی اس میں درمیان میں یا کا آپشن ہوگا، یا وہ خط دے گا یا آپ بیتی دے گا، اور یہ سوال 10 نمبر کا ہوگا۔ سیکنڈ ایئر میں سب سے زیادہ نمبروں والا کویسچن وہ ہے مضمون نویسی یا مضمون نگاری۔ تو عزیز طلبہ یہ 20 نمبر کا کویسچن ہوگا، جس کو آپ نے اچھے طریقے پر تیار کر کے لکھنا ہے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسے بہتر اور اچھے انداز میں لکھ لے تو 18-19 نمبر تک حاصل کر سکتا ہے۔ تو بیٹا اس طرح پیپر پیٹرن سیکنڈ ایئر اردو لازمی سے متعلق یہ ہے، اسے آپ ذہن نشین کر لیں گے، نوٹ کر لیں گے، تحریر کر لیں گے، اور اسی طریقہ کار کے مطابق اپنی تیاری جاری رکھیں گے۔ عزیز طلبہ اب آتے ہیں سبق کی جانب۔ پہلا سبق، جیسا کہ میں نے وائٹ بورڈ پہ تحریر کر دیا ہے کہ سبق کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سبق کی صنف مقالہ یا سیرت نگاری، اور اس سبق کا ماخذ مقالات شبلی جلد 4۔ عزیز طلبہ سبق کے عنوان سے ہی شروع کرتے ہیں، مناقب۔ اب یہ لفظ مناقب جمع ہے منقبت کی، مناقب۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ منقبت کی جمع ہے۔ منقبت کی جمع، اکیلے لفظ منقبت کے میننگ ہوتے ہیں وصف، خوبی، حسن، اچھائی، بھلائی، خوبصورتی، ویسے تعریف بیان کرنا، توصیف بیان کرنا، ثنا بیان کرنا۔ تو اس لیے مناقب کے میننگ ہم کرتے ہیں اوصاف۔ ہم کہہ سکتے ہیں شان، ہم کہہ سکتے ہیں خوبیاں، ہم کہہ سکتے ہیں قدر و منزلت، شان و شوکت۔ تو بیٹا دوسرا نام ہے عمر بن عبدالعزیز کا، یعنی اس عنوان میں مناقب عمر بن عبدالعزیز، مرکبات کی روح سے یہ ہے مرکب اضافی۔ عمر بن عبدالعزیز کے اوصاف، ان کی خوبیاں، ان کی شان و شوکت، ان کی قدر و منزلت۔ عمر بن عبدالعزیز ان کا تعلق ہے بیٹا بنو امیہ سے۔ بنو امیہ قریش کے ایک قبیلے کا نام یا قریش کی ایک شاخ کا نام، جن کی ابتدا امیہ ابن عبد شمس سے ہوئی۔ یعنی یہ ان کا جد امجد کہلائے گا۔ امیہ بن عبد شمس۔ خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا۔ البتہ بنو امیہ کی حکمرانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد والے واقعات
ہی اس کا پیش خیمہ بنے کہ جب حضرت عثمان غنی بلوائیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب کلش ہوئی قصاص عثمان پہ، اور حضرت امیر معاویہ نے دمشق میں اپنی ایک علیحدہ متوازی حکومت کا اعلان کر دیا، تو بنو امیہ کی ملوکیت والی حکمرانی کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جو کاتبین وحی میں شامل تھے، اور بنو امیہ کے تقریباً 100 سالہ دور حکومت میں 14 خلفاء گزرے ہیں، اور ان میں 8ویں خلیفے کا نام ہے بیٹا عمر بن عبدالعزیز۔ بنو امیہ کے دور میں ملوکیت اور مطلق العنانی کا عروج رہا، شہنشاہ اپنی خواہشات کے تابع رہے اور اپنی مرضی کا نظام حکومت لانا چاہا، خلفائے راشدین والے وتیرے کو چھوڑ دیا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے کو اپنایا، اور اس لیے ان کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے اور ان کو خلیفہ صالح بھی کہا جاتا ہے۔ بنو امیہ کے دور میں جو سب سے بڑا المناک واقعہ پیش آیا وہ ہے واقعہ کربلا 61 ہجری میں، جو یزید بن معاویہ کے دور میں سر انجام پایا کہ امت نے اپنے پیارے رسول کے پیارے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو، رفقا کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ بعد میں ان کا مقابلہ کرنے والا جب کوئی نہ رہا تو ان کی یہ ملوکیت والی حکمرانی چلتی رہی۔ ان کا پہلا خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14 خلفاء ہوئے، آخری خلیفہ مروان ثانی۔ تو بیٹا دوسرے نمبر پہ تھوڑا سا تعارف علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا دے دیتا ہوں۔ یہ سبق کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ پیدائش ان کی 1857 عیسوی میں اور وفات ان کی 1914 عیسوی میں۔ علامہ شبلی نعمانی محقق تھے، ادیب تھے، نقاد تھے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ نے انہیں وکیل بنانا چاہا کیونکہ وہ خود بھی ایک کامیاب وکیل تھے، لیکن علامہ شبلی نعمانی کی طبیعت کا رجحان ادھر تھا ہی نہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے علم و ادب کو اہمیت دی اور بہترین کتابیں لکھیں۔ سیرت کی کتابوں میں النعمان، الفاروق جس کا ذکر کتاب اس سبق میں بھی موجود ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادبیات میں موازنہ، انیس و دبیر اور شعر العجم کتابیں بہت زیادہ شہرت کی حامل ہیں۔ ایک مرحلے پر سر سید سے متاثر ہوئے اور انہیں متاثر بھی کیا اور تحریک علی گڑھ میں شامل ہو گئے، لیکن کچھ عرصے بعد تحریک علی گڑھ سے علیحدگی اختیار کر کے لکھنؤ میں ایک علیحدہ ادارہ قائم کیا، ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ پھر وہاں سے اعظم گڑھ آئے تو وہاں دار المصنفین کے نام سے اپنا ایک ادارہ قائم کیا اور اس کے لیے اپنی لائبریری یعنی کتب خانہ، اپنا گھر، اپنا باغ وقف کر دیا
آج انہی کا لکھا ہوا سبق، جسے ہم مقالہ بھی کہہ سکتے ہیں، سیرت نگاری بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو بیٹا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علامہ ابن جوزی، آپ نے اس نام کو انڈرلائن کرنا ہے۔ یہ معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کس مشہور محدث کا ذکر اس سبق میں کیا گیا ہے۔ نے جو مشہور محدث گزرے ہیں، بیٹا محدث کے معنی حدیث کا علم رکھنے والا، محدث حدیث کا علم رکھنے والا۔ اور حدیث آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا، جو عمل کیا، یا کسی کام پر خاموشی اختیار کی، تو وہ بات حدیث کے زمرے میں آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی، یعنی کس نے لکھی تھی؟ علامہ ابن جوزی نے، اور اس کتاب کو نام دیا سیرت العمرین، سیرت العمرین۔ معنی یہ بنتے ہیں سیرت العمرین کے دو عمروں کی زندگیوں کا حال، دو عمروں کی زندگی کا حال۔ اور اس کتاب کو آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے۔ اس کتاب کے مصنف علامہ ابن جوزی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی۔ کتب خانہ بیٹا کہتے ہیں لائبریری کو، اور خدیویہ اس کتب خانے کا نام تھا۔ ویسے خدیویہ لفظ کے اگر علیحدہ معنی کریں تو خداوند کے معنی میں، مالک کے معنی میں، حکمران کے معنی میں، بادشاہ کے معنی میں آتا ہے، اور یہ مصر میں فرعونوں سے متعلق، بادشاہوں سے متعلق ایک لائبریری تھی۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ میں نے اسی کتاب میں سے الفاروق کے لیے بہت سے مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ الفاروق کو آپ انڈرلائن کریں گے، یہ سیرت کی کتاب ہے، اور اس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق، بیٹا اخلاق کہا جاتا ہے اچھی عادات کو، اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں، تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ اب نقل کرنا تحریر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، بیان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ نقل کرنا، تحریر کرنا، یعنی ہو بہو بیان کرنا، ویسا لکھ دینا۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے، یعنی جس کی جانب ہم زیادہ متوجہ ہو سکتے ہیں، وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے، طرز عمل، برتاؤ، ان کا سلوک۔ کیونکہ عرب میں تعصب کے تحت یہ ہوا کرتا تھا اسلام سے پہلے کہ لوگ صرف اپنے قبیلے والوں کو اہمیت دیتے تھے، لیکن جب اسلام آ گیا تو کچھ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو مسلمان ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہے، اور جو غیر مسلم ہے اس کو حقوق حاصل نہیں ہیں۔ لیکن اسلام نے اس چیز کا درس نہیں دیا۔ اسلام انسانیت کا احترام سکھاتا ہے، تو اسی طریقے کے مطابق وہی طرز عمل عمر بن عبدالعزیز نے غیر مذہب والوں کے ساتھ بھی اپنایا۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، تو مجسم تصویر یعنی جسم رکھنے والی تصویر، مجسم تصویر، کہ جب ان کی ہستی کو دیکھا جائے تو ایسے لگے تصویر کہہ لیں، صورت کہہ لیں، کہ ان کی زندگی اسلام کا نمونہ نظر آتی تھی، جس کا ایک ٹھوس وجود موجود تھا۔
مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ تو بیٹا مجسم تصویر کو اور عمر ثانی کو، ان دو لفظوں کو آپ انڈر لائن کر لیں گے، یہ معروضی میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ عمر ثانی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عمر نام ہو گیا، ثانی دوسرے کو کہتے ہیں، یعنی ایک عمر وہ جو خلیفہ ثانی تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد مسلمانوں پر حکمرانی کی، امیر المومنین بنے، اور پھر یہ بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز کہ جنہوں نے اپنا طرز حکمرانی خلفائے راشدین والا رکھا اور اسی کے مطابق حکمرانی کی، اس لیے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا، جو برتاؤ تھا، وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے، کہ اسلام چاہتا یہی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹا دوسرے پیراگراف میں ایک واقعہ لکھا، ایک قصہ لکھا، ایک داستان لکھی، ایک کہانی نقل کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے۔ متمکن ویسے لفظی معنی ہے مکین، بیٹھنے والا، اور مرادی معنی یہ ہے کہ ان کا دور خلافت تھا۔ ایک عیسائی نے جو ہمس کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا، یعنی اس سے استفسار کیا، اس سے پوچھا، اس سے دریافت کیا۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، یعنی انعام کے طور پر یہ زمین مجھے خلیفہ وقت نے دی تھی، اور یہ بھی کہا اس کی تحریری سند، تحریری سند کے معنی ہے بیٹا لکھا ہوا ثبوت۔ تحریری سند یعنی لکھا ہوا ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یعنی اسے بولتے ہوئے کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، یعنی میں کسی خلیفے کی تحریر کو نہیں مانتا۔ زمین کی ملکیت سے متعلق جو قرآن میں احکام موجود ہیں میں اسی کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو بیٹا شروع میں زمین سے متعلق یہ تھا کہ جیسے آج بندوبست کا محکمہ ہے یا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ایسے شعبہ جات کام نہیں کر رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ زمین کو جو ہموار کر لے، جو سیدھا کر لے، اس کے نشیب و فراز سیدھے کر لے اور وہاں کھیتی باڑی شروع کر دے تو وہ زمین اسی کی ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے کہا کہ میں تو قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس، خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے۔ تو بیٹا مقدم کے معنی ہے برتری رکھنے والی، بہتر یا اولیت رکھنے والی، اولا۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی، کیونکہ اصل مالک اس زمین کا عیسائی تھا۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، یعنی احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ یعنی بنو امیہ کی ملوکیت والی حکمرانی کے عرصے میں بنو امیہ کے حکمرانوں نے عوام سے زمینیں چھین کر اپنے خاندان کے لوگوں کو بطور جاگیر تحفتاً دے دی تھی۔ تو وہ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، یا کوئی اور ظالمانہ کارروائی جو بنو امیہ کے دور میں رواج پا گئی تھی ان کو مٹانا چاہتے تھے۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، تو بیٹا رعایا کے معنی ہے عوام،
رعایا کے قبضے میں تھا، یعنی عوام کے پاس تھا، یا عوام اس زمین کے مالک تھے۔ اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا، جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ یعنی تیموری سلاطین یہی کیا کرتے تھے کہ عوام سے زمینیں چھین کر، ان کے اصل مالکوں سے زمینیں چھین کر اپنے ہی خاندان کے شہزادوں میں بانٹ دیتے تھے۔ اس کا نمونہ ہم برصغیر پاک و ہند میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب انگریزی گورنمنٹ آئی تو فرنگی حکمرانوں نے مقامی لوگوں سے زمینیں چھین کر صرف اپنے کارندوں کو، وہ لوگ جو ان کا ساتھ دیتے تھے، جو اس وقت ابن الوقت بنے ہوئے تھے، انہی خاندانوں میں عوام کی زمینیں تقسیم کیں۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، یعنی انہوں نے کہا کہ میں حق کا ساتھ دوں گا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ویسے بیٹا کہ انسان ایک جذبہ ملکیت دل و دماغ میں رکھتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جب تھوڑا سا شعور پاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، فضول کی چیزیں، بیکار چیزیں جیب میں رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بوتل کا ڈھکن ہے، کوئی ٹوٹا پھوٹا کھلونا ہے، بیکار کی چیزیں ہیں، کانچ کے ٹکڑے ہیں، کانچ کی گولیاں ہیں، وہ اپنی جیبوں میں رکھنا شروع کر دے گا۔ آپ اس سے پوچھیں یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ میری ہیں، وہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور جوں انسان نشو و نما پاتا ہے اس کا جذبہ ملکیت بھی عروج پاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو کر کہتا ہے یہ مکان میرا، وہ زمین میری، وہ کوٹھی میری، وہ بنگلہ میرا، یہ منصب میرا، یہ عہدہ میرا۔ اور جب ایک چیز اس کے پاس آ جاتی ہے تو وہ اس پر قابض ہو جاتا ہے اور کسی صورت بھی وہ اس چیز کو دوسرے کو نہیں دینا چاہتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ زمینیں انہیں مل گئیں تو وہ کسی صورت بھی ان زمینوں کو واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، اور خدشہ یہ تھا کہ کہیں یہ بغاوت نہ کریں، کہیں یہ سرکشی پر نہ اتر آئیں، کہیں یہ حکومت کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ تو خاندان والوں نے عمر کو، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی تھیں، سفیر بنا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا۔ اور یہ سیکنڈ پیج پہ پہلا پیراگراف، پہلا اقتباس اسی ٹاپک سے متعلق ہے، میں اس کو ریڈ کر لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، اور اگر کوئی لفظ مشکل ہوا سمجھا دوں گا، کوئی ترکیب مشکل ہوئی اس کی وضاحت کر دوں گا۔ اول جب انہوں نے ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی تھیں، سفیر مقرر کر کے، سفیر کہتے ہیں بیٹا نمائندے کو، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، یعنی سارا خاندان ناراض ہے۔ برہم، ناراض، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے۔ بیٹا بغاوت کہتے ہیں سرکشی کرنے کو، کہا نہ ماننے کو، نافرمانی کرنے کو، بغاوت سرکشی، نافرمانی۔ یعنی ابھی تو خاندان متحد ہے، اگر آپ نے ان سے زمینیں واپس لے لیں تو یہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور بنو امیہ کی حکمرانی کمزور پڑ جائے گی اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں، فساد برپا نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا، یعنی میں قیامت والے دن سے ڈرتا ہوں، اس کا خوف ہے، اور قیامت کے علاوہ دنیا میں اگر کوئی سختی حق کے راستے پر چلتے ہوئے مجھے برداشت کرنی پڑتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں، وہ نا امید ہوئیں کہ عمر بن عبدالعزیز جس بات کا ارادہ کر چکے ہیں
उसे ज़रूर सर अंजाम देंगे। खुद उमर बिन अब्दुल अजीज़ के कब्ज़े में भी इस किस्म की जागीरें थीं। तो बेटा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने खुद ज़बरदस्ती वो ज़मीनें नहीं छीनी थी, क्योंकि इनके दादा को, इनके वालिद को वो ज़मीनें मिलीं और फिर विरासत में वही ज़मीनें इनके पास भी आईं जो उनके ख़ानदान को बनु उमैया की तरफ से इनायत हुई थी, मिली थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब इन जागीरों का फ़ैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलामा यानी मकहूल, मैमून बिन मेहरान और अबू कुलाबा को बुलाया और कहा कि इन जागीरों की निस्बत आप लोगों की क्या राय है। ये सारे थे तो दरबारी उलमा में से। मकहूल ने दब कर जवाब दिया, यानी डर कर जवाब दिया, खौफजदा होकर जवाब दिया। और अजीज तलबा जहन में रखें, डरा हुआ आदमी कभी भी सही बात नहीं कह सकता। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मैमून की तरफ रुख किया कि तुम खुदा लगती कहो, खुदा लगती कहना सच्ची बात कहना, खुदा लगती कहना सच्ची बात कहना। उन्होंने कहा अपने साहबजादे अब्दुल मलिक को बुला लीजिए। तो बेटा अब ये जवाब नहीं है कि एक आदमी से सवाल पूछा जाए कि इसका क्या जवाब है, वो कहे नहीं जी फलां से पूछ लें, तो साफ ज़ाहिर है वो जवाब नहीं दे पा रहा। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, क्यों अब्दुल मलिक, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है, यानी तुम्हारा क्या मशवरा है कि ये जागीरें वापस कर देनी चाहिए या फिर अपने पास रखें। उन्होंने कहा सब वापस कर देनी चाहिए कि हमें तो ये गासबाना अंदाज अख्तियार करने वालों ने अता की हैं, ज़बरदस्ती उनके मालकों से ये ज़मीनें छीनी गई थी, ये जागीरें छीनी गई थी, ना उनको देने का हक था ना हमको लेने का हक था, इसलिए ये ज़मीनें असल मालकों को वापस कर देनी चाहिए, वरना आपका शुमार भी उन्हीं जालिमों और गासिबों में होगा। तो गासिबों बेटा जबरदस्ती किसी का हक छीनने वाले को कहते हैं गासिब। गासिब जबरदस्ती दूसरों का हक छीनने वाला, सल्ब करने वाला भी कह सकते हैं, लेने वाला भी कह सकते हैं, छीनने वाला भी कह सकते हैं। यानी अगर आपने इन ज़मीनों को अपने पास रखा तो आप भी उन्हीं लोगों में गिने जाएंगे कि जैसे पहले के हुक्मरानों ने ज़बरदस्ती ये ज़मीनें अवाम से छीनी, तो आपका शुमार भी उन्हीं लोगों में होगा। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।